نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلی العظیم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس پرنور اور پرکیف محفل میں ہم اس بات پہ گفتگو کرنے چلے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیاوی کام ہم وقت پر اور اپنے شیڈول کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے طاعت و عبادت کی تو ہم بالکل اس میں غافل نظر آتے ہیں۔ ادھر اذان ہوتی رہتی ہے اور ادھر ہم موبائل یا اس جیسی دیگر فضول کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں گونجے ہم اٹھ کر چلے جائیں، ہم فوراً نماز کی طرف لپکیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اگر ہم آپ جان لیں گے تو اس کا علاج بھی کرنا درست ہوگا اور صحیح ہوگا اور آسان ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اذا كذب العبد تناحى عنه الملكان من نتن يخرج من فيه، کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو خارج ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے دونوں فرشتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس ایک گناہ کا اثر کس قدر ہے، تو ہم اپنی زندگی میں روز مرہ کی بنیاد پر کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے تمام اثرات کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ سیاہ دھبا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا ہٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی طرح گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان گناہوں کی معیشت اور نحوست اور شقاوت قلبی کی وجہ سے وہ کفر میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اس کے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے تو کس قدر وہ قعر مذلت کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ نماز اور روزوں کی جانب جس قدر حق ہے اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک دنیاوی مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی شخص سے ملنے چلے ہوں یا کسی نجی محفل میں یا خوشگوار محفل میں جا رہے ہوں، راستے میں گڑھے ہوں اور اس گڑھے میں جو ہے پانی وغیرہ ہو اور آپ گر جائیں، آپ کا جسم بھی گندا ہو جائے اور آپ کا کپڑا بھی گندا ہو جائے، تو کیا آپ اس گندے کپڑے گندے جسم کے ساتھ مجلس میں جائیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ اس گندے جسم کے ساتھ مجلس میں نہیں جا سکتے، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک یہی حال دل کا ہے کہ جب گندے جسم کے ساتھ گندے کپڑے کے ساتھ مجلس میں جانے میں عجیب سی لگتی ہے، ہمارا قدم اس جانب بڑھتا نہیں ہے۔ سیم یہی سچویشن دل کے ساتھ ہے کہ دل گندا ہے، دل جو لوتھڑا ہے گوشت کا وہ گندا ہے، اس میں وہ تحرک پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اذان ہو گئی ہے ہم چلے مسجد کی جانب، دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا صاف علاج یہ ہے کہ جیسے آپ گندے کپڑے کے ساتھ مجلس میں نہیں جا سکتے، اسے دھوئیں گے، پھر نہائیں گے، پھر جائیں گے، اسی طرح دل کو پہلے دھوئیے، پھر یقیناً آپ کا دل اور ہمارا دل مسجد کی جانب چلنے کے لیے خود بخود بیدار ہو جائے گا، خود بخود دلچسپی لے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو دھلنے کے لیے آپ کیمیکل شرف صابن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دل کو دھونے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو جو دوسروں کے لیے بے مثال ہو، دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، چاہے وہ گناہ کسی بھی مرتبے کا ہو، اس مرتبے کی گناہ سے آپ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں کہ یا اللہ آج سے ان گناہوں میں نہیں پڑوں گا، جھوٹ ہو، دغا بازی ہو، ریاکاری ہو، مکاری ہو، چاہے جس طرح کے بھی گناہ ہو، کسی کا مال ہڑپ لے جانا، یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، اور پھر اس گناہ کی جانب کبھی بھی مت دیکھیے۔ جب آپ ان گناہوں سے معافی مانگ لیں گے اور آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، پھر آپ خود بخود